فرعون ساری عمر اولاد پیدا کیوں نہ کر سکا؟ فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے پہلی رات صحبت پر قادر نہ ہوا۔ ہر رات جب فرعون اپنی بیوی آسیہ کے پاس جاتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کے درمیان ایک نورانی پردہ حائل کر دیتے، جس کی وجہ سے فرعون پر نیند کا غلبہ آ جاتا۔ ایک رات فرعون نے جبرائیل علیہ السلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے سامنے زمین پر 4 لکیریں کھینچیں اور صحابہ اکرام سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا ہیں؟ پھر فرمایا یہ 4 عورتیں ہیں، جنت کی سردار ہیں۔ ان 4 عظیم خواتین میں نمبر 1 حضرت ختیجہ بنت خولید رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ، امت کی ماں، صبر، قربانی اور وفا کی عظیم مثال۔ نمبر 2 حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، پاک دامنی، زہد اور تقوی اور سید الشباب اہل جنہ۔ نمبر 3 حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، عفت، حیا اور اللہ کی عبادت میں بے مثال، جن کا ذکر قرآن نے کیا۔ نمبر 4 حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہ، فرعون کی بیوی، جو ایمان، صبر اور توحید پر ڈٹ جانے کی علامت بنی، جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یہ چاروں خواتین عفت، وفا، صبر، ایمان اور عبادت کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیدات الاہل جنہ قرار دیا ہے۔ ان 4 جنتی خواتین میں جو چوتھے نمبر پر ہیں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، ان کا تعلق مصر کے شاہی خاندان سے تھا۔ تاریخ کی معتبر کتابوں جیسے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی تحریروں کے مطابق وہ ریان بن ولید، وہی بادشاہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا حکمران تھا، اس کی نسل سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس کے والد کا نام مزاحم بن عبید تھا اور وہ خود نہایت حسین، نیک سیرت اور پاک دامن خاتون تھیں۔ ان کا دل شروع سے ہی توحید کی روشنی سے روشن تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھی، مگر تقدیر ان کی زندگی میں ایک عجیب موڑ لیا۔ جب فرعون رمیس مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے شاہی تخت پر بیٹھتے ہی قبطیوں کو آلہ اور بنی اسرائیل کو غلام قرار دے دیا۔ اس نے ظلم کی ایسی راہیں کھولیں کہ ہر گھر میں اسرائیلیوں کو نوکر، خادم اور باندی بنا دیا گیا۔ فرعون جو شہوت، جبر اور غرور کا پیکر تھا، حسین لڑکیوں کا رسیا تھا، جیسے ہی حضرت آسیہ کے حسن کے چرچے اس کے کانوں تک پہنچے وہ بے تاب ہو گیا۔ اس نے حضرت آسیہ کے خاندان کو ایک پرتکلف دعوت پر بلایا اور وہیں ان کے والد سے ان کا رشتہ مانگ لیا، لیکن حضرت آسیہ کے والد، جنہیں فرعون کی شہرت بد اور اس کے ظلم و ستم کی مکمل آگاہی تھی، انہوں نے رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار پر فرعون غضبناک ہو گیا۔ اس نے کھلے لفظوں میں دھمکی دی کہ اگر اس نکاح سے انکار کیا گیا تو پورے خاندان کو محل میں قید کر کے قتل کر دیا جائے گا اور ان کی نسل کو بھی غلامی میں ڈال دیا جائے گا۔ یوں خوف، جبر اور بادشاہت کے زور پر یہ نکاح وجود میں آیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے دل میں پہلے ہی فرعون کی ظالمانہ روشوں کے خلاف نفرت موجود تھی، اور اب شادی کی صورت میں وہ ایک ایسی آزمائش میں داخل ہو رہی تھیں جس میں ان کے ایمان، عفت اور صبر کا امتحان تھا۔ لیکن یہ نکاح اللہ کی مشیت کے تحت تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی محل میں پرورش دینی تھی اور حضرت آسیہ کو اس مقصد کے لیے چن لیا گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات جب فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو ایک ایسا روح پرور منظر اس کے سامنے تھا جس نے اسے خاموش کر دیا۔ حضرت آسیہ اپنے رب کی عبادت میں کھڑی تھیں، قیام اور سجود کی کیفیت میں، دل مکمل اللہ کی طرف متوجہ اور زبان ذکر الہی سے تر تھی۔ فرعون جو اس وقت تک خدائی کا دعویٰ نہیں کر چکا تھا، حضرت آسیہ کے حسن اور نورانی وقار میں گرفتار تو تھا ہی، مگر اس رات اسے ان کی روحانی عظمت کا اندازہ بھی ہو گیا۔ اس نے نہ کوئی مداخلت کی، نہ روک ٹوک، بلکہ خاموشی سے انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ نیند آ گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو فرعون اور حضرت آسیہ کے درمیان پردہ بن جاتے، تاکہ حضرت آسیہ کی خلوت اور پاک دامنی میں کوئی خلل نہ ہو۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تاکہ وہ حضرت آسیہ کے قریب نہ آ سکے اور ان کی عصمت اور عفت ہمیشہ محفوظ رہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم تھا، کیونکہ حضرت آسیہ کو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی عظیم ذمہ داری سونپی جانی تھی۔ فرعون اگرچہ دنیاوی اختیار رکھتا تھا، مگر حضرت آسیہ کی روحانی عظمت کے سامنے بے بس تھا۔ وہ ان کی عبادت میں حائل نہ ہو سکا
اور یوں ایک نبی کی والدہ بننے والی ایک مومنہ، ایک محسنہ عورت ظلم کی تاریکیوں کے درمیان ایمان کا چراغ لے کر چمکنے لگی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا دل اس دن سے بے چین رہنے لگا جب بنی اسرائیل کی ایک ماں نے اپنا نومولود بچہ دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کی روشن سطروں میں پہلے ہی لکھ رکھا تھا۔ جب یہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بند صندوق میں فرعون کے محل کے قریب لایا گیا تو سب حیران رہ گئے، لیکن حضرت آسیہ کی نگاہوں نے جب اس بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک محبت، ایک انس اور ایک عجیب سا روحانی کشش پیدا ہوئی۔ وہ کشش کوئی معمولی بات نہ تھی، یہ رب کی طرف سے دل میں ڈالی گئی تھی۔ وہ محبت تھی جو نبیوں کی ماں جیسی شان رکھنے والی عورت کے لیے مخصوص تھی۔ حضرت آسیہ فوراً بچے کو اپنی گود میں لے آئیں۔ وہ بے اولاد تھی اور اس بچے کو اپنا بیٹا بنانے کے لیے بے تاب ہو گئیں۔ جب فرعون نے اس بچے کو دیکھ کر قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت آسیہ نے نہایت نرمی، محبت اور حکمت سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ فرعون نے حضرت آسیہ کی بات کو رد نہ کیا کیونکہ وہ حضرت آسیہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں شروع ہوئی، لیکن ان کا دل، ان کی روح حضرت آسیہ کی آغوش ایمان میں پروان چڑھ رہی تھی۔ حضرت آسیہ اس دوران فرعون کے ہر ظلم کو دیکھتیں، سنبھلتیں اور دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کرتی رہتیں۔ ان کا ایمان اندر ہی اندر روشن ہوتا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے اس حقیقت کو محل والوں سے چھپائے رکھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر فرعون کو ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ ان کی بیوی اس خدا پر ایمان رکھتی ہے جس کا اعلان حضرت موسیٰ نے کیا ہے تو وہ انہیں بھی ظالمی کے شکنجے میں جکڑ دے گا۔ محترم ناظرین، یہ وہ وقت ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ حضرت آسیہ ان کی باتوں میں، ان کے کردار میں، ان کے انداز گفتگو میں ایک نور محسوس کرنے لگی تھیں۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ بچہ عام نہیں، یہ کوئی اللہ کا منتخب بندہ ہے۔ وہ اکثر چھپ چھپ کر حضرت موسیٰ کی باتیں سنتیں، ان سے دعائیں کرواتیں اور ہر پل دل ہی دل میں اس بات کی تصدیق کرتی رہتیں کہ یہ وہی ہستی ہے جو قوم بنی اسرائیل کو نجات دینے والی ہے۔ فرعون کو حضرت موسیٰ سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک اسرائیلی بچہ اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، چنانچہ اس نے ہر اسرائیلی لڑکے کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا، مگر حضرت موسیٰ بچ گئے کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے حضرت آسیہ کو چن رکھا تھا۔ اور وہ حضرت آسیہ جو فرعون جیسے جابر کے محل میں رہ رہی تھیں، جن کی آنکھوں کے سامنے ظالم بادشاہ ظلم کرتا تھا، مگر وہ خاموشی سے ایمان کی روشنی اپنے دل میں سمیٹ رہی تھیں، آج وہ اس نبی کی محافظ بن چکی تھیں جس پر دنیا کی ہدایت کا انحصار تھا۔ ایمان کی یہ چنگاری اب شعلہ بننے والی تھی، اور وہ وقت آنے والا تھا جب حضرت آسیہ چھپ کر نہیں بلکہ کھلم کھلا اعلان ایمان کرنے والی تھی۔ فرعون کے محل میں رہنے والی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ ہر دن ایک نئی آزمائش سے گزرتی تھیں۔ ظالم بادشاہ کا غرور، قبطیوں کا فخر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والی حق کی باتیں، یہ سب مل کر حضرت آسیہ کے دل کو ایمان کی روشنی سے روشن کر رہے تھے۔ وہ دن رات دل میں دعا کرتی تھیں اور ان کی خاموشی خود گواہی بن گئی تھی۔ وہ خاموشی جو اللہ کو بہت پسند ہے، وہ صبر جو اہل جنت کی پہچان ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب فرعون کے دربار میں ایک باندی کو لایا گیا جس پر الزام تھا کہ وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی ہے۔ فرعون نے اسے نہایت سختی سے کہا، اب بھی وقت ہے، مجھے اپنا خدا مان لو۔ لیکن وہ ایماندار عورت جس کا دل اللہ پر یقین سے بھرا ہوا تھا کسی خوف میں نہ آئی۔ فرعون نے پہلے اس کے ایک بچے کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، لیکن وہ باندی کامتی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے مگر اس کے ایمان میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئی۔ حضرت آسیہ یہ سب منظر دیکھ رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں اشکوں کا سمندر تھا، دل لرز رہا تھا مگر ایک نورانی جھرمٹ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے آ چکا تھا۔ وہ یہ دیکھ رہی تھیں کہ اس باندی اور اس کے بچوں کی روحیں آسمان کی طرف نور کے ساتھ اٹھائی جا رہی تھیں۔ محترم ناظرین، یہ کوئی معمولی منظر نہ تھا، یہ ایک ایسی نشانی تھی جس نے حضرت آسیہ کے دل پر یقین کا پہاڑ بنا دیا۔ وہ لمحہ حضرت آسیہ کے ایمان کا اعلان بن گیا۔ دل نے زبان سے پہلے کہہ دیا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، موسیٰ کا رب ہی میرا رب ہے، اور فرعون کا خدا ہونا محض ایک جھوٹ ہے۔ انہوں نے اب فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے ایمان کو محل میں چھپائے نہیں رکھیں گی۔ ان کا دل اب اللہ کے ساتھ جڑ چکا تھا اور اس دل میں فرعون کی کوئی جگہ باقی نہ تھی۔
لیکن جب حضرت آسیہ نے کھلم کھلا اپنے ایمان کا اظہار کیا تو فرعون جیسے خود پسند ظالم بادشاہ کا غرور آسمان کو چھونے لگا۔ پہلے تو اس نے محبت کے پردے میں بات کرنے کی کوشش کی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس کی بیوی جو اس کے محل کی زینت ہے اگر وہی اس کا خدا ماننے سے انکار کر دے تو عوام بغاوت کریں گی۔ اس نے نرمی، منت، سمجھانے اور دھمکانے کا ہر ہنر آزمایا، لیکن حضرت آسیہ نے نہ جھکنے کی قسم کھا لی تھی۔ وہ ہر رات اپنے رب سے مزید ہدایتیں مانگتی، فرعون کو سمجھاتی اور قرآن کے الفاظ کے مطابق اس کے عمل بد سے اللہ کی پناہ مانگتی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں رب نے اپنی بندی کا امتحان بڑھانا شروع کیا۔ حضرت آسیہ اب کھلے عام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنے لگیں اور ان مظلوموں کی پشت پر کھڑی ہو گئیں جو فرعون کے ظلم کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ ایمان جو پہلے دل میں تھا اب عمل بن کر ظاہر ہونے لگا، اور جب ایمان عمل بن جائے تو ظالم کا غرور ٹوٹنے لگتا ہے اور وہ اپنے ظلم کو آخری حد تک پہچانتا ہے۔ فرعون جو پہلے محبت کے پردے میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو سمجھا رہا تھا اب غیظ و غضب کے عالم میں پاگل ہو چکا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی محبوبہ بیوی اس کی حکومت کی زینت اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو ماننے لگی ہے، اس کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ خبر محل سے باہر نکلی تو اس کی خدائی کا دعویٰ اب اس کا سارا رعب ختم ہو جائے گا۔ وہ اب حضرت آسیہ کے ایمان سے نہیں اپنی حکومت کے زوال سے ڈرنے لگا تھا۔ چنانچہ اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پہل بات زبانی سختی اور طعنوں تک محدود رہی، پھر جسمانی اذیتوں کی طرف بڑھ گئی۔ حضرت آسیہ کو دن کے وقت جلتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھا جاتا اور رات کو ان کے زخمی قدموں پر نمک چھڑکا جاتا۔ کئی دن تک یہ ستم جاری رہا، مگر ان کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، اے میرے رب، مجھے فرعون اور اس کے عمل بد سے نجات دے اور ظالم قوم سے بچا لے۔ جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ عورت پیچھے ہٹنے والی نہیں تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب عبرت ناک سزا دی جائے تاکہ باقی محل والے اور رعایا عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت آسیہ کے دونوں ہاتھ اور پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھونکی گئیں، انہیں زمین پر یوں جکڑ دیا گیا کہ وہ ہل نہ سکیں اور نہ کروٹ بدل سکیں۔ پھر ان کے سینے پر ایک وزنی پتھر رکھ دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا اور دھوپ میں لٹا دیا گیا۔ اب وہ ایک قید میں نہیں بلکہ صبر کی سب سے بڑی آزمائش میں تھی، مگر ان کے دل کی روشنی کم نہ ہوئی۔ ان کی زبان پر کوئی فریاد، کوئی چیخ نہ تھی، بس اللہ سے وہی عظیم دعا تھی جسے قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل بد سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا رتبہ صرف ایک بادشاہ کی بیوی سے نکل کر جنت کی سردار عورتوں میں شامل ہونے تک پہنچا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ان کے جسم پر کیلیں ٹھوکی گئی تو ان کی روح اس وقت پرواز کر گئی تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ فرعون نے ان کی کھال تک اتروا دی اور ایک بڑی چٹان ان پر گرا دی، مگر اللہ کی رحمت نے انہیں اس اذیت سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت آسیہ کا صبر، ان کی دعا، ان کی عظمت اور ان کا یقین رہتی دنیا تک ہر مسلمان عورت کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے دکھا دیا کہ عورت صرف وفا کی علامت نہیں، وہ ایمان کی طاقت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک جابر کو للکارنے والی، رب سے جڑ جانے والی ایسی روح بن سکتی ہے جسے قرآن قیامت تک زندہ رکھے۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے جسم کو زمین پر کیلوں سے باندھ کر سینے پر پتھر رکھ دیا گیا اور جب ان کی آنکھوں میں دنیا کی ظاہری روشنی بجھنے لگی تب ان کے دل کی روشنی پوری کائنات پر چھا گئی۔ ان کا جسم شاید قید تھا لیکن روح اپنے رب کے ساتھ ہم کلام تھی۔ وہ ہر لمحہ دعا میں تھی، ہر سانس میں ذکر تھا، ہر زخم میں زبر تھا، ہر آنسو میں اللہ کی محبت۔ اور یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان ایک اعلان کر دیا، یہ وہ عورت ہے جسے میں نے اپنی خاطر چن لیا۔ حضرت آسیہ کی شہادت ظاہری نظر میں شکست جیسی لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ وہ کامیابی تھی جو صرف اللہ کے مقرب بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔